بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ انسانیت کی کہانی یعنی ہماری اپنی کہانی کہاں سے شروع ہوئی؟ یہ صرف ایک مذہبی واقعہ نہیں بلکہ ایک کائناتی ڈرامہ ہے جس میں ایک عظیم تقریری ہے، پہلا امتحان ہے، پہلی ناکامی اور پھر واپسی کی ایک شاندار کہانی ہے۔ آج ہم قرآن مجید کے اسی حصے سورۃ البقرہ کی آیات 30 سے 39 کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں جو ہماری اوریجن سٹوری بیان کرتی ہیں۔ بالکل، اور یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں ہے، یہ آج بھی ہر روز ہماری زندگیوں میں دہرائی جاتی ہے۔ یہ آیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں کیوں بنایا گیا، ہماری بنیادی ذمہ داری کیا ہے، ہماری سب سے بڑی طاقت کیا ہے اور ہماری سب سے بڑی کمزوری کیا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ نے کائنات میں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اور اب وہ گفتگو کا رخ کائنات کی سب سے اہم مخلوق یعنی انسان کی طرف موڑ رہے ہیں۔ اور یہی بات اسے آج کے دور کے لیے بہت اہم بناتی ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کردار میں ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، والدین، استاد۔ خلافت کا تصور ہمارے اس کردار کو ایک نوکری سے بڑھ کر ایک امانت کیسے بناتا ہے؟ ابلیس کا تکبر اور حسد آج کے کارپوریٹ کلچر کی نفسیات کو کیسے بے نقاب کرتا ہے؟ آئیے اس کہانی کے پردے اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے آیت 30 سے، ایک بہت بڑے اعلان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی مجلس میں کہتے ہیں کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، یہ لفظ خلیفہ یہ بہت وزنی ہے۔ اس کا مطلب صرف کوئی بادشاہ یا حکمران تو نہیں ہوگا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ خلیفہ کا لفظی مطلب ہے جانشین یا نائب، لیکن اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جسے اللہ نے زمین پر اختیارات اور وسائل دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے منصوبے کے مطابق انہیں استعمال کرے۔ تو یہ ذمہ داری صرف ایک بادشاہ کی نہیں بلکہ پوری نوع انسانی کی ہے۔ اچھا، اسی لیے فرشتوں کا سوال بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں کیا تو زمین میں اسے بنائے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا اور خون بہائے گا؟ یہ سوال ایک اعتراض کی طرح لگتا ہے۔ کیا وہ اللہ کے فیصلے پر شک کر رہے تھے؟ نہیں، یہ اعتراض نہیں تھا، اسے استفہام کہتے ہیں، یعنی حکمت جاننے کی خواہش۔ یہ فرشتوں کی طرف سے ایک طرح کی ڈیو ڈیلیجنس تھی۔ وہ کہہ رہے تھے اس فیصلے کے پیچھے کیا منطق ہے؟ شاید اس لیے کہ ان کے پاس انسان سے پہلے زمین پر بسنے والی مخلوق یعنی جنات کا ڈیٹا موجود تھا جو فساد اور خون ریزی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ وہ دراصل پوچھ رہے تھے کہ یہ نئی مخلوق مختلف کیسے ہوگی؟ اور اللہ کا جواب اس سے بھی زیادہ گہرا ہے۔ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ گویا وہ کہہ رہے تھے کہ بھی تمہارے پاس ادھوری معلومات ہے، میرے پاس مکمل تصویر ہے۔ اس مخلوق میں شر کے امکان کے باوجود خیر کا پہلو غالب رہے گا۔ تو وہ کون سی خاص بات تھی جس کی بنیاد پر انسان کو یہ عہدہ ملا؟ اگلی آیات 31 سے 33 اسی راز سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ یہ نام سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف چیزوں کے لیبل تھے جیسے یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے؟ نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ صرف نام نہیں تھے بلکہ اشیاء کی حقیقت، ان کی خصوصیات اور ان کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی صلاحیت تھی۔ یہ کنسیپچول نالج ہے، یعنی سوچنے، تجزیہ کرنے، کیٹیگری بنانے اور زبان تخلیق کرنے کی صلاحیت۔ یہ وہ سافٹ ویئر ہے جس پر انسانی تہذیب کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ آج ہم جو بھی سائنس اور ٹیکنالوجی دیکھتے ہیں وہ اسی صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی انسان کی برتری اس کی طاقت یا عبادت میں نہیں بلکہ اس کی سوچنے اور چیزوں کے درمیان تعلق سمجھنے کی صلاحیت میں رکھی گئی۔ گویا اللہ نے کائنات کی CEO کی پوزیشن کے لیے سب سے ذہین امیدوار کو چنا، نہ کہ سب سے طاقتور یا سب سے زیادہ عبادت گزار کو۔ بالکل، اور اس کا ثبوت فوراً ہی مل گیا۔ جب وہی چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کی گئیں تو انہوں نے اپنی محدودیت کا اعتراف کیا۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ پاک ہے تو، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلافت کی ذمہ داری کے لیے جس علمی گہرائی کی ضرورت تھی
وہ صرف انسان کو دی گئی تھی۔ اچھا، تو علم کی بنیاد پر انسان کو یہ عہدہ مل گیا، لیکن علم بغیر عمل کے تو بیکار ہے۔ شاید اسی لیے اگلا مرحلہ ایکشن کا تھا، ایک حکم اور اس کی تعمیل کا۔ کیا آیت 34 میں سجدے کا حکم اسی پس منظر میں تھا؟ آپ نے بالکل صحیح جوڑا ہے۔ علمی برتری ثابت ہونے کے بعد اب عملی اطاعت کا امتحان تھا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے۔ یہ سجدہ تعظیمی تھا، یعنی اللہ کے حکم پر آدم کی فضیلت اور شرف کا اعتراف کرنا۔ تمام فرشتوں نے فوراً حکم مانا، سوائے ایک کے، ابلیس۔ اور ابلیس کا انکار صرف ایک نہیں تھا۔ قرآن اس کی نفسیات کی گہرائی میں اترتا ہے۔ ابا واستکبر، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں؟ جی، یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ ابا کا مطلب ہے عملی طور پر انکار کرنا، لیکن اس انکار کے پیچھے جو محرک تھا وہ استکبرا تھا، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ اس نے اللہ کے واضح حکم پر اپنی ذاتی منطق کو ترجیح دی۔ اس کی دلیل کیا تھی؟ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ یہ کائنات کی تاریخ کا پہلا نسلی تعصب تھا۔ اس نے اپنی اصل کو دوسرے کی اصل سے برتر سمجھا اور اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ یہی وہ تکبر ہے جو کفر کی جڑ ہے۔ یعنی مسئلہ صرف حکم عدولی کا نہیں تھا، بلکہ حکم دینے والے کے اختیار کو چیلنج کرنے کا تھا۔ یہ رویہ تو آج بھی ہمیں اپنے ارد گرد نظر آتا ہے۔ جب کوئی شخص کہتا ہے میں زیادہ تجربہ کار ہوں یا میری ڈگری بہتر ہے، اور اس بنیاد پر صحیح بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ بالکل وہی نفسیات ہے۔ ابلیس کی ناکامی کی وجہ اس کا علم یا عبادت کی کمی نہیں تھی، وہ تو بہت عبادت گزار تھا۔ اس کی ناکامی کی وجہ تکبر تھا۔ اس نے اپنی میں کو اللہ کے حکم سے بڑا سمجھ لیا۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ آدم اور حوا کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ آیت 35 کہتی ہے کہ انہیں ہر طرح کی نعمت حاصل تھی، بس ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا گیا تھا۔ یہ ایک پابندی کیوں؟ جب سب کچھ دستیاب تھا تو ایک حد کیوں مقرر کی گئی؟ پہلے ایک ٹریننگ موڈیول تھا۔ اس کا مقصد تھا ضبط نفس، یعنی سیلف کنٹرول اور حدود اللہ کی پاسداری سکھانا۔ یہ سبق تھا کہ انسان کی آزادی مطلق نہیں، بلکہ اللہ کی مقرر کردہ حدود کے تابع ہے۔ یہ ایک امتحان تھا کہ جب آپ کے پاس بے شمار آپشنز ہوں تو کیا آپ اس ایک چیز سے خود کو روک سکتے ہیں جس سے آپ کو روکا گیا ہے؟ یہی وہ اصول ہے جس پر زمین پر انسان کی پوری زندگی کی آزمائش قائم ہے۔ اور پھر جیسا کہ ہوتا ہے، امتحان میں بہکانے والا بھی موجود ہوا۔ آیت 36 میں شیطان نے انہیں پھسلا دیا۔ قرآن کا لفظ ہے فَأَزَلَّهُمَا۔ اس لفظ کا انتخاب بہت معنی خیز لگتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ازل کا مطلب ہے کسی کو پھسلا دینا، یعنی یہ ایک وقتی بھول تھی، ایک لمحاتی کمزوری۔ یہ ابلیس کی طرح تکبر پر مبنی بغاوت نہیں تھی۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ وہ بھول سکتا ہے، بہکاوے میں آ سکتا ہے۔ اس لغزش کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں جنت سے زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے کہ زمین پر اترنا صرف سزا نہیں تھی، بلکہ اس اصل منصوبے کی تکمیل تھی جس کے لیے انسان کو بنایا ہی گیا تھا۔ لیکن غلطی تو غلطی تھی۔ اس کے بعد جو ہوا وہ انسان اور شیطان کے کردار کا فرق واضح کر دیتا ہے۔ ابلیس نے بھی غلطی کی، آدم اور حوا نے بھی۔ ان کے رد عمل میں کیا بنیادی فرق تھا؟ یہی اس پوری کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ ابلیس نے اپنی غلطی پر تکبر کیا، ڈٹ گیا اور الٹا اللہ کو مورد الزام ٹھہرایا کہ تیری وجہ سے میں گمراہ ہوا۔ اس نے توبہ کا راستہ اختیار نہیں کیا۔ اس کے برعکس آدم اور حوا کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے ذمہ داری قبول کی، شرمندہ ہوئے اور فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا۔ یہ انسانیت کا راستہ ہے۔ یہ نقطہ تو بہت گہرا ہے۔ یعنی غلطی کرنا مسئلہ نہیں، غلطی پر اڑ جانا مسئلہ ہے۔ یہ تو صرف مذہب نہیں بلکہ نفسیات کا بھی ایک بنیادی اصول ہے۔ بالکل۔ اور اللہ کی رحمت دیکھیں، اس نے نہ صرف انہیں معاف کیا بلکہ توبہ کے الفاظ بھی خود سکھائے۔ آیت 37 میں آتا ہے کہ آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ وہ کلمات سورۃ الاعراف میں آئے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔
یہاں اللہ کی 2 صفات کا ذکر ہے، التواب یعنی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور الرحیم یعنی مسلسل رحم فرمانے والا۔ یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ سچے دل سے واپسی کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ توبہ قبول ہو گئی، لیکن زمین پر اترنے کا حکم بحال رہا۔ تو اب آیات 38 اور 39 میں انسان کو زمین پر بھیجنے سے پہلے گویا ایک فائنل بریفنگ دی جا رہی ہے۔ انسانیت کے لیے کیا منشور مقرر کیا گیا؟ اللہ نے انسان کو زمین پر بے سہارا نہیں چھوڑا۔ اس نے ایک عظیم وعدہ کیا۔ اس نے کہا کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی۔ پھر کامیابی اور ناکامی کے 2 بالکل واضح راستے بتا دیے۔ پہلا راستہ، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ تو آج کی پریشان حال دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہے۔ خوف مستقبل کا ہوتا ہے اور غم ماضی کا۔ گویا اللہ کی ہدایت پر چلنے کا انعام دنیا اور آخرت میں مکمل ذہنی سکون ہے۔ یہی اس کا اصل انعام ہے۔ اور دوسرا راستہ بھی اتنا ہی واضح ہے، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے وہی دوزخی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو انسان کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی کامیابی اور ناکامی کا روڈ میپ دے دیا گیا۔ انتخاب انسان کا اپنا ہے۔ تو اس پوری کہانی سے جو ہماری اپنی اوریجن سٹوری ہے، ہماری آج کی زندگی کے لیے کیا اہم اسباق نکلتے ہیں؟ میرے خیال میں چند بڑے عملی اسباق ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اپنے مقصد کو پہچانیں۔ ہم میں سے ہر شخص زمین پر اللہ کا نائب ہے۔ ہماری ڈگریاں، ہماری نوکریاں، ہماری سماجی حیثیت یہ صرف روزی کمانے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک امانت ہے۔ ایک انجینئر جب ایک پل بناتا ہے تو وہ صرف نوکری نہیں کر رہا، وہ خلافت کی ذمہ داری نبھا رہا ہے۔ ایک ڈاکٹر جب مریض کا علاج کرتا ہے تو وہ اللہ کے نائب کے طور پر زندگی بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی اپنے کام کو ایک بڑی تصویر میں دیکھنا۔ بالکل یہ سوچ ہی انسان کے کام کا معیار بدل سکتی ہے۔ بالکل۔ دوسرا سبق ہے علم کی طاقت کو سمجھنا۔ حقیقی برتری عہدے، دولت یا نسل میں نہیں بلکہ علم میں ہے، اور حقیقی علم وہ ہے جو انسان میں عاجزی پیدا کرے، تکبر نہیں۔ اگر آپ کا علم آپ کو دوسروں سے بہتر محسوس کراتا ہے تو یہ ابلیس والا علم ہے، آدم والا نہیں۔ اور تیسرا سبق یقیناً ابلیس کی مثال سے ہے۔ جی، تکبر سے بچیں۔ یہ وہ زہر ہے جس نے ابلیس کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا۔ پیشہ ورانہ زندگی میں تنقید قبول کرنے سے انکار، اپنے ماتحتوں سے سیکھنے میں عار محسوس کرنا، اپنی غلطی تسلیم نہ کرنا، یہ سب اسی تکبر کی چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں۔ اور چوتھا سبق آدم علیہ السلام کی مثال سے ہے، رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جی ہاں، گناہ ہو جانا انسانیت ہے، لیکن اس پر اصرار کرنا اور اس کی تعویلیں گڑھنا یہ شیطانیت ہے۔ غلطی کے بعد مایوسی کی کھائی میں گرنے کی بجائے فوراً توبہ کا ہاتھ تھام لیں۔ اللہ توبہ کرنے والوں کا انتظار کرتا ہے۔ اور آخری اور پانچواں نقطہ، زندگی کا واضح راستہ موجود ہے۔ حقیقی ذہنی سکون اور کامیابی کا راستہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت یعنی قرآن و سنت میں ہے۔ یہ تو واقعی زندگی گزارنے کے لیے ایک مکمل فریم ورک ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ ہماری نفسیات، ہماری ذمہ داریوں اور ہماری منزل کا ایک بلو پرنٹ ہے۔ بالکل۔ آخر میں ایک نقطہ سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آدم کا راستہ علم، عاجزی اور توبہ کا تھا، جبکہ ابلیس کا راستہ تکبر، حسد اور انکار کا تھا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم روز صبح اٹھتے ہیں، اپنے کام پر جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، تو ہم شعوری یا لاشعوری طور پر ان میں سے کس کے نقش قدم پر چل رہے ہوتے ہیں؟ یہ تاریخی واقعہ صرف ایک بار نہیں ہوا، یہ انتخاب ہمیں ہر روز اپنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے۔